देखिए ना तो पीडीएम महंगाई के लिए बनी थी, ना इनका ये जो मार्च की तारीख देने का मकसद है। बज़ाहिरन जो हाँ बिल्कुल, वो तो आप दुरुस्त कह रही हैं कि ज़ाहिरी तौर पर तो वो यही कहते हैं। और ना ही जो उन्होंने 23 मार्च की तारीख दिया है वो महंगाई की वजह से दिया है, क्योंकि महंगाई की वजह से उन्होंने दिया तो फिर तो फौरी तौर पर इनको एहतजाज करना चाहिए। और अगर आपको याद हो, अक्टूबर के महीने में जब इन्होंने फैसलाबाद में जलसा किया था, तो फैसलाबाद के जलसे के फौरन बाद अगले दिन इन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान किया था महंगाई की वजह से। तो उसके बाद फिर इन्होंने 4 महीने के लिए अब रेस्ट और इस तरह से तहरीकें नहीं चला करती। और जैसे इस पे तो अदील भाई से बात कर चुके हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली और गैस की प्राइसेस कम होंगी और डेफिनेटली पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ सिद्दीक अवाम के अंदर भी वजीर आज़म इस वक्त जा रहे हैं, उनसे राबते उन्होंने तेज कर लिए हैं। बिल्कुल, मैं इसी पे आता हूँ। और मारिया ये भी देखें कि पाकिस्तान जो है उसके इम्पोर्ट बिल में सबसे ज्यादा जो हम पैसे खर्च करते हैं वो जाहिर है ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाने के लिए करते हैं। आपका जो दूसरा सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया है। इमरान खान पर एक तनकीद होती है, इमरान खान पर एक इल्जाम लगता है, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान को तमाम चीजें इदारे मैनेज करके देते हैं। अब इमरान खान ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया है। उसकी वजह यह है कि उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि पिछले 3.5 साल में उनकी हुकूमत के बारे में जो परसेप्शन बना दी गई है वो ये बना दी गई है कि ये बदतरीन हुकूमत है, नाकाम तरीन हुकूमत है और इस करप्ट हुकूमत है, नाअहल है, ना तजुर्बाकार है। और वजह यह है कि हमारी देखें इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस तरह से कोविड आया, उसने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया। और आप रिपोर्ट्स पढ़ के देख लें, किसी मुल्क में 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है बेरोजगारी का, कहीं पे 70 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, कहीं पे लाखों रोज बेरोजगार हो गए, कहीं पे मईशत बहुत नीचे चली गई है, करेंसियां गिर गई हैं, बहुत ज्यादा पूरी दुनिया को जो है वो इस कोविड ने झटके दिए हैं। अब आ जाए इमरान खान साहब ने, जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब ने अवाम में खुद जाने का फैसला किया है। इस हवाले से हमारे दोस्त तारिक अजीज साहब की खबर भी थी कि इमरान खान साहब ने यही कहा है कि आप पीडीएम को टारगेट ना करें बल्कि अपनी कारकर्दगी बताएं मीडिया पे जाके भी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि वफाकी पिछले 13 दिन की अगर सिर्फ बात कर लें, वफाकी दारुल हुकूमत और 3 सूबाई दारुल हुकूमत, केपीके में पेशावर, सिंध में कराची, पंजाब में लाहौर, और फिर इसी तरह से एक जो इमरान खान साहब का आबाई हल्का है जो उनका घर है मियां वाली, यहां पर प्राइम मिनिस्टर पिछले 13 दिनों में उन्होंने विजिट किए हैं और किन चीजों के बारे में बता रहे हैं। और ये भी आप देख लें कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे अब वो लोगों को जाके बता रहे हैं और एक परसेप्शन चेंज करने की कोशिश। जैसे आप ये देखें कि अभी 6 दिसंबर को वफाकी दारुल हुकूमत में हुआ जो कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव है, जिसके ऊपर हमने बात भी की थी। ये मुल्क की तारीख का खेलों का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। फिर इसी तरह से मारिया 8 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो पेशावर गए और पेशावर उन्होंने जाके और जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है कि 75 लाख खानदान केपीके के उनको 10 लाख रुपए तक की हेल्थ फैसिलिटी है वो इलाज करा सकते हैं और ये कार्ड दोबारा रिचार्ज भी हो सकता है। फिर उसके बाद 10 दिसंबर को इमरान खान साहब कहाँ गए? कराची गए। ग्रीन लाइन का उन्होंने इफ्तिताह किया और बताया कि 4 की तारीख दी जो पानी का सबसे बड़ा मंसूबा क्लेम करती है कि हमने शुरू किया। जाहिर है वो तो हर चीज का क्लेम करते हैं, जो भी पाकिस्तान में मामला होता है तो वो कहते हैं हमने ये शुरू किया था। शुरू करना आसान होता है, नवाज शरीफ साहब ने तो कई जिलों में जाके एयरपोर्ट्स का भी ऐलान कर दिया था। तो ऐलान करना आसान होता है, चीजें एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होती हैं। और इस हवाले से असद उमर साहब ने चैलेंज दिया है, वो चैलेंज अभी तक नून लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इमरान खान साहब जो कराची में उन्होंने 3-4 और मनसूबों की तारीखें दी हैं। K4 मनसूबा का मुकम्मल हो रहा है, KCR और इसी तरह से जो वहां पे ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं और जो वफाक काम कर रहे हैं वो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। और वहां जाकर भी अब वफाक ये मैसेज दे रहा है सिंध में कि देखें हम पंजाब में हेल्थ कार्ड दे रहे हैं 100%, केपीके में दे चुके हैं, जीबी में दे रहे हैं, एजेके में दे रहे हैं और यहाँ पे ये नहीं दे रहे। तो उससे भी एक जाहिर है टफ टाइम तो मिल रहा है पीपल्स पार्टी को। यही वजह है कि जो मुराद अली शाह साहब हैं वो पाकिस्तान से अलग होने की धमकियां दे रहे हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि कराची में इमरान खान साहब जाके जो मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तो चीजें एग्जीक्यूट होना नजर आ रही हैं कि वफाक जो पैसे खर्च कर रहा है। इसी तरह से नालों की सफाई तो वफाक ने की है, ट्रांसपोर्ट का पहला मनसूबा वफाक लेके आए। आपने क्या किया जो 40-50 साल से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब 11 दिसंबर को मियां वाली गए, जहां उन्होंने 6 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है, जिनमें से हमारी अगर आप मुझसे पूछें ये जो बलकसर मियां वाली और फिर इसी तरह से आगे जो मुजफ्फरगढ़ तक रोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम वो अजलात हैं, यानी आप चकवाल की बात करें, तलागंग की बात करें, मियां वाली की बात करें, लिया, फिर इसी तरह से बखर, मुजफ्फरगढ़, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट और तकरीबन आधा साउथ पंजाब जो है वो इसमें आता है। फिर इमरान खान साहब जनाब 13 दिसंबर को लाहौर गए, वहां उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का जो है उसके हवाले से तकरीब हुई और 440 अरब रुपए तकरीबन आप ऐसा समझे मारिया कि ये कोई तकरीबन 3 अरब या 2.5 अरब डॉलर खर्च कर रही वफाक की हुकूमत
یہ ہیلتھ سسٹم کے اوپر اور پنجاب حکومت لوگوں کے پنجاب کے لوگوں کے لیے تمام پنجاب کے شہریوں کے لیے اس پہ دل بڑھائی سے تفصیل سے بات بھی کی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف عالمی مارکیٹ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے بری خبریں ہیں, دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو منصوبے تھے وہ اب انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, کمپلیٹ ہونے کی طرف پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, مکمل ہونے کی طرف. اور عمران خان صاحب ایک ایسے ٹائم میں خود عوام میں جا رہے ہیں اور جا کے تقریر کر رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں, پچھلے 13 دن میں عمران خان صاحب نے جتنے خطاب کیے ہیں اس میں انہوں نے اپنی کارکردگی پہ بات کی ہے, انہوں نے پی ڈی ایم کو زیادہ ٹارگٹ نہیں کیا. تو اب پی ڈی ایم کے پاس کیا منجن بچا بیچنے کے لیے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے, وہی پرانے الزامات جو وہ پہلے لگایا کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بنی کس کے لیے تھی پی ڈی ایم. انہوں نے کل ہم ایسے کرتے ہیں ذرا پروگرام میں بات کر لیں گے کہ پی ڈی ایم جب بنی تھی تو کیا کہا گیا تھا, اور اس ایک سال سے زیادہ عرصے میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی انہوں نے مکمل نہیں کی اپنے ہی جو انہوں نے اعلان کیا تھا ان کے مطابق. لیکن اب جو ریسنٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ عوام کو ریلیف ملنے جا رہا ہے, عالمی مارکیٹ میں تیل گیس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں جس کا اثر obviously پاکستان پر ہی پڑے گا, اور جب تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو دیگر جو اشیاء ہوتی ہیں ان پر بھی اس کا اثر واضح طور پر سامنے آتا ہے. آج سمری بھی ارسال کی گئی ہے جس میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی 8 سے 10 روپے کے درمیان جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اچھائی کی طرف جاتی ہیں اور مہنگائی واقعی میں کم ہو جاتی ہے, صحیح طریقے سے اقدامات اگر حکومت کر لیتی ہے, تو کیا جو پی ڈی ایم مارچ کرنے جا رہی ہے 23 مارچ 2022 کو وہ کتنا کارآمد رہے گا, اس میں کتنی انرجی رہے گی؟ پھر دیکھیں جون 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی جو معیشت کے حوالے سے پالیسیوں کا جو گراف تھا یہ بہت اوپر تھا. آپ کو یاد ہوگا جب گروتھ ریٹ منفی سے نکل کر مثبت میں گیا اور تمام عالمی اداروں کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں, اس میں جون اور جولائی میں پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی. اس کے بعد اچانک ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں عالمی منڈی میں اور اوورال ایک ایسا سینیریو بنا افغانستان کی صورتحال, تو اچانک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پریشر میں آنا شروع ہو گئی. پھر عالمی مارکیٹ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر جب پیٹرول پہنچا, ادھر سے آئی ایم ایف جو ہے وہ بازو مروڑ رہا تھا, پریشر تھا, تو ڈالر جو ہے وہ قابو سے باہر ہو رہا تھا, ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا. اور اس کی ریزن یہ ہے ایک تو ڈالر کی قیمت زیادہ ہو گئی اور عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. اس کا سارا امپیکٹ آیا عام عوام پر, لیکن اس سے زیادہ امپیکٹ آیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے. اگرچہ یہ تمام لوگ جانتے تھے کہ یہ عالمی مارکیٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ چینی کا معاملہ بھی اٹھ گیا, 150-160 روپے پہ چلی گئی, اب وہی چینی جو ہے وہ 50-60 روپے نیچے آ گئی ہے. معاملے میں کہیں نہ کہیں عدیل مافیاز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, مافیا بھی کھڑے ہو گئے, اور ظاہر ہے جب حکومت پریشر میں ہوتی ہے تو پھر تمام لوگ اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ مافیاز ہوتے ہیں یہ میدان میں آ جاتے ہیں. اب عالمی میڈیا سے جو آ رہی ہیں, جو عالمی میڈیا کے اداروں کی 3-4 خبریں آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے کہ جو بتا رہی ہیں کہ پی ڈی ایم مارچ کی ڈیٹ دے کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے, کیونکہ اب بلکہ ایک تو ویسی ڈیٹ پہ اختلاف تھا, ایک تو 23 مارچ کی ڈیٹ انہوں نے شاید کسی مقصد کے لیے دی تھی, لیکن یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج تھا. پی ڈی ایم وہ پی ڈی ایم جو کہتی تھی جی عمران خان کو لایا گیا ہے, الیکشن کی ساکھ پر سوال اٹھاتی تھی, اس سے تو انہوں نے لے لیا یو ٹرن, وہ آگے مکمل طور پر مہنگائی پہ اور ٹائم دے دیا مارچ کا. اب عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے؟ عالمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ سال 2022 میں تیل اور گیس کی قیمتیں آغاز سے ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ پروڈکشن زیادہ ہوگی, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اور اس میں ابھی یہ تو شروع ہو گئی ہے نا کم ہونی. ابھی جو سمری گئی ہے, پہلے مختصر اس کے بارے میں بتا لوں, 3 تجاویز ہیں اوگرا کی جانب سے جو سمری گئی ہے, کل اس پہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. 8 سے 10 روپے فی لیٹر کمی کی جو تجویز ہے, اس میں اب کل کتنا ریلیف مل سکتا ہے عوام کو, صرف کل کے دن کی حد تک بات کرتے ہیں. اس میں اگر لیوی جو کہ 4 روپے تک فی لیٹر اگر اس کو بڑھایا جاتا ہے تو پھر 4 روپے فی لیٹر کمی ہوگی, کیونکہ انہوں نے جو اپنا جو ٹیکس ہے وہ ریکور کرنا ہے, یہ جو بالکل خسارے میں چلی گئی تھی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے.
پھر ٹیکس اگر دگنا کیا جاتا ہے, اگرچہ IMF کی اس کو دگنا کرنے کی ڈیمانڈ نہیں ہے, انہوں نے اپنا ایک وہ جو 4 روپے تک کا ایک ان کو دیا ہوا ہے, ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ہر 15 دن بعد جو انہوں نے کرنا ہے, تو اس میں پھر یہ قیمتیں بڑھیں گی تو کسی صورت نہیں, پھر یہ برقرار رہ سکتی ہیں قیمتیں. لیکن یہ ایک انتہائی غیر مقبول فیصلہ ہوگا, کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب عالمی مارکیٹ میں گر رہی ہیں تو اسے میں نہیں سمجھتا. یہی بنایا گیا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں پرائسز بڑھ ہیں. اب عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں $74 فی بیرل جو ہے ابھی رہی, اور اب دیکھیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں گر رہی ہیں. اب یہ اپنا جو ٹیکس ریکور کرنے کے لیے اگر جلد بازی کریں گے تو یہ ایک انتہائی غیر مقبول فیصلہ ہوگا. اس لیے یہ 8 سے 10 روپے کی اگر سفارش گئی ہے تو کل 4 روپے تک ریلیف ملنے کے امکانات ہیں. اچھا, اب جو بزنس انسائیڈر ہے, چونکہ اس پہ صدیق صاحب نے بھی بات کرنی ہے تفصیلی طور پر, اب بزنس انسائیڈر جو ہے وہ یہ اس نے 1 دسمبر کی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ سال 2022 کے آغاز میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی زائد سپلائی ہوگی, جس سے تیل کی قیمت نیچے جانے کا امکان ہے. اب سب سے زیادہ تو پریشر ہی آئل پرائسز کے حوالے سے ہماری اکانومی کو سب سے زیادہ اس وقت ہٹ یہ کر رہے ہیں. اچھا, اب تیل کی قیمتیں اگر نیچے آتی ہیں تو یہ تمام لوگ جو اس وقت یہ کہہ رہے تھے جی نہیں عالمی مارکیٹ نہیں ہے, وہ وہاں کی آمدن کا بھی حساب لگائیں, وہاں کی فی کا آمدن. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے کہ ایک ہی یہ معاملہ رہ گیا تھا جس کے اوپر انہوں نے سیاست کرنی تھی, اور اس میں انہوں نے جو ڈیڈ لائن دے دی ہے. صرف سیاست نہیں تھی عدیل, وہ جائز بھی ہے, اپوزیشن کا کام ہے اگر مہنگائی ہوتی ہے تو اس پہ بات کریں. بالکل جائز ہے, لیکن یہ جائز ہے کہ 4 مہینے بعد آپ احتجاج کریں. مہنگائی آ جائے تو احتجاج آپ 4 مہینے بعد کرنے جا رہے ہیں. 9 جماعتیں ہیں, آپ سے چند ہزار لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو کہ آپ احتجاج کریں, سڑکیں بلاک کر دیں, لیکن آپ نے تو آپ احتجاج کا جو آپ کا بیانیہ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, احتجاج کا وہ جو بیانیہ ہے, تو پھر آپ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول تو نہ جھونکیں نا. 4 مہینے بعد, اور وہ بھی 23 مارچ کی آپ ڈیٹ دے رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ویسے سب کچھ بلاک ہوگا, اس دن بلاک ہوگا, لیکن انہوں نے شاید وہ ڈیٹ اس لیے رکھ دی کہ ہم سے بات کی جائے جی 23 مارچ کو نہ کریں, اور کوئی ریلیونٹ ہونے کا کوئی ہمارا بھی بات بن جائے. پھر اسی طرح S&P گلوبل نے بھی یہی کہا 7 دسمبر کو, انہوں نے کہا ہے کہ سال 2022 کے آغاز پر جو عالمی سطح پر جو تیل کی فراہمی اور طلب میں توازن پیدا ہو جائے گا. ہوا کیا کہ جب کووڈ کے بعد جب دنیا کھلی تو پیداوار جو تھی وہ تو اتنی تھی, اچانک ڈیمانڈ بڑھ گئی, جب ڈیمانڈ بڑھی تو قیمتیں جو ہیں شوٹ کر گئی. تو اب یہ خبر جو ہے یہ PDM کے لیے, اپوزیشن کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, لیکن عوام کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آنے والے کئی مہینوں میں گرتی نظر آئیں گی, اور اس کا ریلیف اس بات کا امکان ہے کہ کل سے ملنا شروع ہو جائے گا جو ابھی تک قیمتیں گری ہیں. ٹھیک ہے صدیق, آپ نہیں سمجھتے اگر جس ایک پوائنٹ کے اوپر اس وقت اپوزیشن آگے لڑ رہی تھی, یا مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اعلان کیا ہے, تو یہ اگر عالمی مارکیٹ میں پرائسز کم ہوتی ہے تو پاکستان پہ جب امپیکٹ پڑے گا, obviously یہاں پر بھی کم ہوگی, تو پھر PDM کا آپ کو نہیں لگتا کہ جو مارچ ہے, مہنگائی مارچ, وہ متاثر ہوگا, اور جو ان کا سٹینس ہے بیسیکلی وہ بھی اس کے اوپر بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟